حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 دیکھیے، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، سمجھ رہے ہو ترجمہ کیا ہے؟ نماز نور ہے، نماز نور ہے، تو الصلاۃ نور، نماز نور ہے، تو نماز نور ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا چہرہ بے نور ہے، بات سمجھ رہے؟ اس کا چہرہ بے نور ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ نور ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو نماز کے اندر نورانیت ہے، برکتیں ہیں، اور نماز پڑھنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، اور بے نمازی، سمجھ رہے ہو، تو بے نمازی بے سکون ہوتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، پریشان رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نماز روشنی ہے، نماز نور ہے، نماز کے اندر برکتیں ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیے، پھر کاروبار شروع کیجئے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں بھائی، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے تو آدھی سی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ لیکن آج تو بس یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا کا آنے کے اندر مقصد یہ ہے کہ بھائی ٹائم پاس کرو، اپنی زندگی گزارو اور بس ہو گیا کام، چل مر جائیں گے، گڑ جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد سے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ روزے فرض کیے ہیں 1 مہینے کے، تو رمضان کے روزے ہمیں رکھنے ہیں۔ جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو ہمیں فرض ہی ماننا ہے۔ اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان کو ہمیں مکمل طریقے سے کرنا ہے، بات سمجھ رہے نہیں؟ تو جب ہم اللہ کے احکامات کو مکمل طریقے سے ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم ان احکامات کو مکمل طریقے سے پورا نہیں کریں گے، نماز جیسی دولت کو ٹھکرا دیں گے، تو دوستو ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہم کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیں نماز بھی 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ تو اب ہم نے حدیث بھی پڑھ لی ہے جو ہے الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز پڑھے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، پڑھنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو نماز پڑھے بغیر چین آ جاتا ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، جو سالوں سال مسجد میں نہیں جھانکتے، تو بھائی ان کی بات ہی الگ ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں وہ حضرات جو نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے واسطے کم سے کم نماز کو 5 وقت پڑھیں۔ کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب سے پہلے اگر اعمال کے اندر پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی۔ نماز کے اندر سوالات ہوں گے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، بات سمجھ رہے؟ پابندی سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس لیے نماز کے بارے میں دھیان دیں اور نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 4 ہے الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا ڈھال ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے یار کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی گلے میں درد ہو رہا ہے، کبھی وہاں، بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں یار شیطان تو کہتا ہے یار تیری یہ بیماری ہو گئی روزہ مت رکھ، بات سمجھے؟ یار تیری یہ بیماری ہو گئی روزہ مت رکھ، بات سمجھے؟ تو شیطان تو اپنا داؤ چلائے گا نا، شیطان یہی کہے گا کہ بھائی یہ بیماری ہو رہی ہے روزہ مت رکھ، بھائی تجھے دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی، کھانا کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو روزہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے روزہ مت رکھ۔ لیکن قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جب بھی مجھے کوئی بیماری پیش آتی ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا بخار بھی ہو جاتا ہے، تو میں روزہ نہیں چھوڑتا، اور روزہ رکھنے سے اکثر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پوشیدہ بیماری۔ میں خود بتا رہا ہوں، مجھے ایسی پوشیدہ بیماریاں ہوئی ہیں کہ بالکل پریشان ہو گیا، علاج سے لا علاج ہو گیا، میں ٹینشن میں پڑا رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نہیں بتاتا تھا کیونکہ شرم آتی تھی۔ جو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی تو اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، تو مجھے بہت شرم آتی تھی۔ تو میں اللہ کا نام لیتا رہا، اور اللہ کے جو احکامات ہیں، یعنی رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں، ان روزوں کو میں پورے مہینے میں نے پابندی سے رکھے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میری جو بیماری ہے بالکل ختم ہو گئی، اور صحت کے اندر اور اضافہ ہو گیا، صحت کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اور میری عقل کہہ رہی تھی کہ بھئی روزہ مت رکھ، اگر صحت پانی ہے تو روزہ مت رکھ۔ لیکن جب میں روزہ رکھتا گیا
پورے 30 روزے میں نے رکھے، رمضان کے روزے رکھے 30 یا 29 جو بھی جتنے بھی ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میری صحت میں اضافہ ہو گیا، بیماری بالکل صاف ہو گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں روزہ ڈھال ہے بھائی، روزہ کو مصیبت مت سمجھو، روزہ کو پریشانی مت سمجھو، روزہ بیمار نہیں کرتا۔ جو انسان کہتا ہے کہ روزہ بیمار کرتا ہے، روزہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، میں اکثر بیشتر میں لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو، یار روزہ رکھنے سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روزہ رکھیں، بات سمجھے، روزہ رکھیں، خدا کی قسم روزوں کے اندر شفا ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالی شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو اس لیے کیا نام ہے، شیطان بھی کیا نام ہے بہکاوا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب کہتے ہیں کہ شیطان مجھے پھر بھی بہکاتا ہے، دیکھیے اس کی کارن کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اندر خیالات ہوتے ہیں نا پہلے والے، وہی خیالات آتے ہیں، شیطان نہیں بہکاتا۔ اس لیے اللہ کی مانے، شیطان کی نہ مانے۔